باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت بمطابق مقدس متی کی انجیل اس کے 5ویں باب میں سے بیان 27ویں آیت مقدسہ سے 32ویں آیت مقدسہ تک۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی، وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ پس اگر تیری دہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے سارے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ اور اگر تیرا دہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے، وہ اس سے زنا کراتا ہے۔ اور آج لتوریائی 10ویں ہفتے کا جمعہ 14 جون۔ آج کی پہلی تلاوت میں الیاس نبی لوگوں کے ڈر سے راہ فرار اختیار کرتا ہے اور غار میں جا کے چھپ جاتا ہے، اور پھر خداوند اس سے ہم کلام ہوتا ہے اور خداوند اسے کہتا ہے کہ غار میں سے نکل، اور تو جو تلوار سے ڈرتا ہے اس سے مت گھبرا، اور جا کر دمشق میں جا اور وہاں پر حزائیل کو مسا کر، اور ارام کا بادشاہ جو ہے اور جو ہوبن نمشی کو مسا کر کہ اسرائیل پر بادشاہ ہو، اور آبل محولہ کا علیسا بن شافات کو مسا کر کہ تیری جگہ نبی ہوں۔ تو چونکہ الیاس نبی کے پیچھے جو دوسرے انبیاء تھے وہ قتل و غارت ہو گئے تھے، الیاس چھپ جاتا ہے، اور پھر خدا کہتا ہے کہ اس طرح نہیں چلے گا، بلکہ جا مسا کر تاکہ وہ تیری جگہ پہ وہ نبوت کریں، اور نبوت کا کام جو ہے وہ جاری و ساری رہے۔ آج کی انجیل مقدس میں متی اس کے 5 باب میں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم نے سیکھا ہے، سنا ہے کہ کوئی اڈلٹری زنا کا گناہ نہ کرے، لیکن میں تمہیں کہتا ہوں کہ اگر تم نے بری آنکھ سے بھی عورت کی طرف دیکھ لیا تو تم نے دل میں ہی اس کے ساتھ زنا کیا ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو وہ اس سے گناہ کرواتا ہے، اور جو طلاق دی ہوئی سے شادی کرتا ہے وہ بھی گناہ کرتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی ان تلاوتوں سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ سب سے پہلے کہ آپ اور میں بپتسمہ کے ذریعے سے نبی ہیں، اور کاہن بھی ہیں، نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، اور یہ تینوں چیزیں ہمیں بپتسمہ کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں، اور نبوت کرنا ہمارا کام ہے۔ اور کبھی بھی جس طرح الیاس نبی ڈر کے غار میں چلے گیا، خدا نہیں مانتا اس بات کو۔ خدا کہتا ہے کہ اپنے کاموں، اپنے اعمال، اپنی باتوں کے ذریعے سے، اپنی نیت کے ذریعے سے خدا کے کلام کا پرچار کرتے رہو۔ تو ہمارے والدین، ہمارے دادا دادی، نانا نانی، والدین، ٹیچرز، ہمارے رشتہ دار، ہمارے سارا خاندان جو ہے، یہ اس پر ذمہ داری عائد ہے کہ وہ اپنے خاندان میں سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کا پرچار کرے۔ یعنی ہم اپنے گھر میں کتنی اور ساری باتیں، فلموں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، کرکٹ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ایکٹریس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، یا اور اپنی نالج ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں،
کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ وہ جو ہمارا خالق اور مالک ہے، جو ہمیں پیار کرتا ہے، جو ہمارا نجات دہندہ ہے، مقدسہ مریم جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کی ماں ہے، کہ جس کے وسیلے سے ہم تک نجات پہنچی ہے، اور پھر وہی مقدسین رسول اور مقدسین جو ہے جنہوں نے خداوند کی خاطر اپنی جان دی، اور آج وہ چمکتے ستارے ہیں اور ہمارے لیے ایمان میں مضبوطی کے لیے وہ انہوں نے مثالیں قائم کر رکھی ہیں، اپنی جانیں دے کر، اپنے خون کے ذریعے سے ہمیں سینچا ہے، کلیسیا کو سینچا ہے۔ اس لیے یہ ہمارا ہمیشہ فرض ہے کہ خدا کی باتیں بھی کیا کریں، روزمرہ زندگی میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر وقت شکر گزاریاں ادا کرتے رہے، کھانا کھائیں تو خدا کا شکر ادا کریں، صبح اٹھیں، خدا نے آپ کو ایک نیا دن آپ کی زندگی میں دیا ہے، اس کا شکر ادا کر کے خدا آج تو نے مجھے اٹھایا، مجھے زندگی دی ہے۔ آپ آکسیجن انہیل کریں، خدا کا شکر کریں کہ کس طرح سے خدا نے ہمیں زندہ رکھا ہے۔ ان درختوں، چرند پرند، ان کے لیے بھی خدا کا شکر کریں، کیونکہ جو انسان مخلوق اشرف مخلوقات ہے، خدا کی شبیہ پر بنا ہے، اور باقی دنیا کی ساری چیزیں، سارے جاندار جو ہیں وہ انسان ہی کے لیے ہیں، اور انسان ہی اس سے مستفید ہوتا ہے، یعنی کہ سارے جو ہماری کائنات ہے اس کا جو سینٹر ہے وہ انسان ہی ہے، اور انسان ہی کے لیے سب چیزیں بنی ہیں، اور پھر انسان ہی کو خدا نے نجات دی ہے اپنے پاک لہو سے، اس لیے اس کا پرچار کرتے رہنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اس کے بعد انجیل مقدسہ میں یہ درس ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ صرف زنا جو ہے وہ تو پرانے عہد نامے میں لکھا، جو زنا کرے گا تو وہ گناہ گار ہے، لیکن یسوع کہتے ہیں کہ اپنی نیت ہی صاف رکھو، یعنی وہ جو آپ نے بری نیت سے کسی کی طرف دیکھا اور آپ کے دل میں، تو کہتے ہیں کہ تم نے تو اپنے دل میں ہی زنا کر لیا ہے، اور اس وجہ سے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر تیری آنکھ تجھے دھوکہ دے، بدنیت بنائے، تو اسے نکال ڈال، اگر تیرا ہاتھ جو ہے وہ بے ایمانی کرنے پر اکسائے یا بے ایمانی کرے تو اس کو کاٹ دے۔ خداوند یسوع مسیح کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم واقعی اپنی آنکھوں کو کاٹ دیں اور نکال دیں اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیں۔ خداوند یسوع مسیح کا مطلب ہے کہ بہتر ہے کہ آپ کی نیت ہمیشہ صاف رہے، بہتر ہے کہ آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ بے ایمانی سے پاک ہوں، یہاں تک کہ اگر وہی گناہ جو ہیں وہ اگر تمہیں دوزخ میں لے کر جاتے ہیں تو ان چیزوں کا کیا فائدہ کہ جو چیزیں ہمارے لیے ذریعہ دوزخ بنی، یعنی کہ وہ ذریعہ بن گئی، تو اس ذریعے کو نکال دو، کاٹ دو، یعنی اپنی نیت صاف رکھو، اور ایمانداری آپ کی فطرت ہونی چاہیے۔ ہر مسیحی کی فطرت جو ہے وہ پاکیزگی اور ایمانداری ہے، اس لیے ہم بلائے گئے ہیں، مسیحی بپتسمے کے ذریعے سے ہم بلائے گئے ہیں تاکہ پاک صاف ہوں اپنی نیت میں، اپنے کاموں میں، اپنے خیالوں میں، باتوں میں، اور غفلت سے بھی ہم اس طرف نہ جائیں کہ ہمارے لیے جہنم آگے انتظار کر رہا ہو۔ اس لیے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح نے ہمیں طلاق دینے سے بھی منع کیا ہے، یعنی کہ میاں بیوی جن کے درمیان ضرور جھگڑے ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، کیونکہ دونوں میاں اور بیوی مختلف خاندانوں سے آئے ہوتے ہیں، ان کی مختلف تربیت ہوتی ہے، اور پھر وہ ایک نیا گھر بساتے اور ایک نیا خاندان بناتے ہیں، تو اس میں 19-20 کا فرق ہو جاتا ہے، کبھی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، اختلافات بھی ہوتے ہیں، تو اس میں بات یہاں تک نہ جائے کہ طلاق ہو جائے کہ بس اب ہم اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے، نہیں۔ دوسری ایک بڑی اہم بات ہے، میاں بیوی میں کوئی اختلاف ہو تو بچوں کے سامنے شور مت کریں، سائیڈ پہ ہو جائیں، کہیں اور چلے جائیں، لیکن بچوں کے سامنے آپ اگر بچوں کے سامنے اپنی آواز اونچی کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا گالی گلوچ تک بات پہنچ جاتی ہے، تو پھر یاد رکھیں یہی کچھ آپ کے بچوں کی زندگی میں بھی آئے گا، ہوگا، ایسا ہی ہوگا، کیونکہ انہوں نے آپ سے سیکھا ہے، اس لیے سے احتیاط کریں۔ لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بات طلاق تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ نکاح کا پاک ساکرامنٹ
کبھی نہ ٹوٹنے والا بندھن ہے، یہ ٹوٹ نہیں کبھی سکتا۔ اس وجہ سے کبھی طلاق کی طرف نہیں جانا، کیونکہ اس سے ہم زناکاری کی طرف مائل ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ تو خدا نے برکت دی ہے مسیحی نکاح کو، اور یہ کبھی نہ ٹوٹنے والا بندھن ہے۔ اس وجہ سے چھوٹے موٹے بڑے چھوٹے اختلافات جو ہے ان کو درگزر کریں، اپنے خاندان پر توجہ دیں، کیونکہ صرف آپ ہی نہیں ہیں، اور اگر خدا نے آپ کو اولاد دی ہے تو ان کی زندگیوں میں بھی مشکلات نہ ڈالیں۔ میاں بیوی تو طلاق لے کر ادھر ادھر ہو گئے، بچوں کا کیا بنے گا؟ بچوں کا کیا بنے گا؟ اور وہ بچے جس طرح جوان ہوتے جائیں گے، ان کا یہ جو خلش ہے، یہ جو زخم ہے ان کی زندگی میں کہ وہ ماں سے یا باپ سے محروم ہیں، ہاں تو وہ بڑے ہو کے بھی اچھے انسانی بنیں گے۔ ان کے لیے بھی ایک نیا خاندان بنانا بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے بچپن میں ہی یہ ساری باتوں کے زخم کھائے ہیں، اور اب وہ کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے خاندانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور میں ایک اور بات بتاؤں، خاندانی روز پڑھی جائے روزری، اچھا جو روزری پڑھے گا، جو مل کے دعا نماز کرے گا، اس خاندان کے جتنے بھی اختلافات ہیں یہ دور ہو جائیں گے، کیونکہ مقدسہ ماں مریم آپ کو ہمیشہ اکٹھا رکھے گی، اور خدا جو ہے وہ خدا کا پاک روح آپ کو صبر بھی برداشت کرنے کی بھی ہمت اور قوت دے گا۔ اس لیے ضرور ہے درگزر کرنا، ایک دوسرے کو قبول کرنا، ایک دوسرے کو پیار کرنا۔ بیویاں اپنے خاوندوں کی کبھی چغلی چغاری اور ان کی بدخوئیاں نہ کرے، اور اسی طرح سے خاوند بھی اپنی بیوی کی چغل چغاری یا ان کی بدخوئیاں نہ کرے۔ ایسا کرنے سے دل دور ہو جاتے ہیں، اور ایسا کرنے سے گھر میں بڑی نا اتفاقی آتی ہے، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ شریکے اٹھاتے ہیں، یا وہ لوگ جو اٹھاتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا پڑا رہے۔ تو اس وجہ سے کسی کو موقع نہ دے کہ وہ آپ میں اختلاف ڈالے۔ میاں اپنے بیوی کی تعریف کرے، اور بیوی اپنے میاں کی تعریف کرے، اور جب ہم اپریسیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ تنقید کرنا تو سب کے لیے بہت آسان ہے، حوصلہ افزائی کرنا حوصلہ والے ہی کر سکتے ہیں۔ تو حوصلہ رکھیں، ایک دوسرے کی تعریف کریں، تاکہ آپ کا جو خاندان ہے وہ مسیحی اقدار میں آگے بڑھتا جائے۔ خدا آپ کو اور مجھے ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔